بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حج کے موقوف ہونے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا رونما ہوگا۔ یعنی پہلے حج موقوف کیا جائے گا، اس کے بعد یہودی قوتیں بیت المقدس کو شہید کریں گی۔ دوستوں، سوچنے کی بات ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا موجودہ حالات قیامت کی اس نشانی کا پیش خیمہ تو نہیں ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس حوالے سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا روایات موجود ہیں۔ اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ یہودی سرخ بچیا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ موجودہ حالات قیامت کی نشانی تو نہیں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر۔ قیامت کی نشانی پر وضاحت سے پہلے موجودہ حالات کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطینی حملوں میں شہریوں کے ساتھ کئی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا ہے اور اپنے شہریوں کو غزہ پٹی میں یرغمال بنائے جانے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا ہے۔ فلسطین نے اسرائیل پر 7,000 سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کے مطابق 2,000 راکٹس بتائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ فلسطین کی جانب سے یہ حملہ صبح سویرے کیا گیا، جس وقت اسرائیلی سو رہے تھے۔ صرف راکٹ ہی نہیں داغے گئے، بلکہ زمینی مزاحمت کار جیپوں اور موٹر سائیکلوں سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے۔ راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ موٹر گلائیڈرز سے بھی اسرائیلی حدود میں اترے۔ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جانب سے اس اچانک حملے پر متعدد اسرائیلی شہر سائرن سے گونج اٹھے۔ بتایا جاتا ہے کہ فلسطین نے اس کارروائی کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنوبی اسرائیل کے 22 مقامات پر ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ متعلقہ علاقوں میں اسرائیلی حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب ان حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر بمباری کی ہے اور فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت پر فضائی حملہ کر کے اس کو تباہ کر دینے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 210 فلسطینی شہید اور 1,000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اور زخمیوں میں سے 270 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پیارے دوستوں، اس حملے میں فلسطینیوں نے کئی اسرائیلیوں کو یرغمال بھی بنایا ہے اور ان کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ عسکریت پسند غزہ سے اسرائیلی علاقوں میں گھسے ہیں۔ دوستوں، اس لڑائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑائی عام جھڑپوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی ایک شدید لڑائی ہے۔ اور خود ہی سوچ لیں کہ 5,000 یا 7,000 راکٹ فائر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زبردست حملہ ہے اور یہ لڑائی اب شدت اختیار کرے گی، کیونکہ اسرائیل نے خطرناک انتقام لینے کی دھمکیاں دی ہیں۔ پیارے دوستوں، اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا، اس بارے میں کچھ بھی کہنا تو قبل از وقت ہوگا۔ البتہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند روایات کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ لڑائی قرب قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات بتائیں گے، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آیا اسرائیل اور فلسطین کی یہ لڑائی قرب قیامت کی نشانی ہے یا نہیں۔ دوستوں، اللہ کے آخری رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی چند نشانیاں بتائیں، جن میں کعبے میں طواف کا روکا جانا بھی شامل ہے، جو کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد ہو چکا ہے۔ اور پوری دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ کرونا وائرس کے دنوں یعنی 2020 میں خانہ کعبہ میں طواف کو روک دیا گیا تھا، اور آج بھی خانہ کعبہ کی ویرانی کی تصاویر سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ پیارے دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ آیا کرونا وائرس کے دوران طواف کو موقوف کرنے کو قیامت کی نشانی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت نے عارضی طور پر طواف خانہ کعبہ کو رکوا دیا تھا، جس کے بعد لوگوں نے اس کو قرب قیامت کی نشانی قرار دینا شروع کر دیا ہے، لیکن دراصل ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرب قیامت کی نشانی میں طواف خانہ کعبہ کو زبردستی رکوانا شامل ہے، جو کہ فی الوقت پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ روایت یہ بھی بتاتی ہیں کہ حج کے موقوف ہونے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا رونما ہوگا۔
یعنی پہلے حج موقوف کیا جائے گا، اس کے بعد یہودی قوتیں بیت المقدس کو شہید کریں گی۔ اس کے علاوہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حج موقوف ہونے کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک مسلمانوں پر نہایت کڑا وقت آئے گا۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ جائیں گے اور دنیا بھر کے مسلمان انتہائی ذب و حالی کا شکار ہوں گے۔ اس کے برعکس یہ وقت یہودیوں کے عروج کا ہوگا، جس کا وہ کئی برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، علماء کرام اور اسلامی اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ پہلے حج موقوف کیا جائے گا یا بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا۔ البتہ دور حاضر میں فلسطین پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس پر یہودی قابض ہیں۔ یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس کو شہید کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرب قیامت کا وقت وہ ہوگا جب دنیا بھر کے مسلمان بیت المقدس کی شہادت جیسے بڑے اور غمناک واقعے پر بھی خاموش رہیں گے۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد یہودی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے، اور روایت سے یہ بھی واضح ہے کہ یہودی بیت المقدس کو شہید کرنے کے بعد اس کی بنیادوں میں سے تابوت سکینہ کو بھی تلاش کریں گے۔ جیسا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہودی بیت المقدس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے تو وہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے۔ یہ تخت بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جو کہ اس وقت انگلینڈ کے ایک چرچ میں پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اسے عام انسانیت پر واضح نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب یہ پتھر تھرڈ ٹیمپل میں رکھوا دیا جائے گا تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، جو کہ اس ٹیمپل میں آ کر اس پتھر پر بیٹھے گا اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی۔ اس کے بعد دجال گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھے گا، جس کا نقشہ یہودیوں نے اپنی تعلیمات کے مطابق تیار کر رکھا ہے۔ سعودی عرب، عراق، شام، لبنان اور مصر کے بیشتر علاقہ جات اس سلطنت کا حصہ بتائے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے دو عظیم شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، جس کے بعد مسلمان حضرت امام مہدی کو خلیفہ چنیں گے، اور پھر حق و باطل کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ حق و باطل کا یہ مارکہ آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی جو کہ شام کی سرزمین میں لڑی جائے گی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مل کر دجال کو موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ کتب میں قرب قیامت کی ایک اور بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور اس دوران سعودی عرب میں صفا نامی پہاڑی پھٹنے سے ایک عجیب الخلق جانور ظاہر ہوگا، جس کو قرآن مجید میں دابت الارض کہا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور زمین پر بسنے والے مسلمانوں کی پیشانی پر اس عصا کی مدد سے ایک لکیر کھینچے گا، جس سے حقیقی مسلمان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کے ماتھے پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پھیرے گا، جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جس کے بعد یہ جانور زمین سے غائب ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ نشانیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی یہ لڑائی دنیا کو کس جانب لے جا رہی ہے۔ کیا یہ لڑائی قیامت کی بیان کی گئی نشانیوں میں سے ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ تک چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے کمنٹ میں اس سوال کا جواب لازمی بتانا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے بارے میں تذکرہ سنا۔ چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی شہادت کا قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے جان لیجئے کہ قیامت کا اطلاق دو قسم کے واقعات پر ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جسے عموماً قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی وہ وقت جب انسان دم توڑتا ہے اور جان دیتا ہے، وہی اس کے لیے قیامت ہے، یعنی انسان کے مرنے کے فوراً بعد قیامت شروع ہو جاتی ہے، جسے ٹرم کے اندر قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قیامت کبریٰ ہے، یعنی بڑی قیامت۔ اس بڑی قیامت کے متعلق ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا یا زندگی کی طرف واپس لانا۔ لیکن اس کا وقت کیا ہے اور یہ بڑی قیامت کب آئے گی؟
ہزاروں سالوں کی طرح آج بھی انسان اس کا جواب ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقت کب ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہی اس کو وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ یہ کافر تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تمام انبیاء کرام نے تمام قوموں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر تفصیل سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ دوستوں، قیامت کی نشانیاں دو طرح سے نظر آتی ہیں۔ ایک قرآن پاک میں جہاں وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور دوسرا حدیث ہے جس میں قریب اور دور ہر زمانے کی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں تو کئی شرعی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ مثلا دجال کے زمین پر ٹھہرنے کا واقعہ جب بیان کیا گیا تو کہا گیا کہ ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینے کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے طویل دن، تو پھر 5 نمازیں کیسے ادا ہوں گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کے عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جن کا حال سے فاصلہ بہت زیادہ ہے وہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غزوات کا ہونا، چاند کے ٹکڑے ہونا، فتنہ تتاری بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب گزر چکی ہیں۔ چاند کے ٹکڑے ہونے پر پوری سورت سورہ القمر ہے، جس میں مختلف قوموں پر آنے والی تباہی کا بھی ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ سورہ قمر کی پہلی آیت بہت اہم ہے، جس میں ہے وہ ساعت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ علامت بعیدہ میں ایک نشانی وہ بھی شامل ہے جس میں مدینہ میں آگ پھیل گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین میں حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا ذکر ہے، عراق کے شہر بصرہ کا نہیں۔ یہ بصرہ شام ملک کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک عیسائی راہب نے رسول اکرم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث مبارکہ میں جس آگ کا ذکر ہوا وہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کے مقام ہرا سے پھیلی اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بھڑکتی رہی۔ شرح مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ تک دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ ایک اور روایت میں حضرت ابو اسامہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں لوگوں نے دیواروں پر اس روشنی کو دگنا ہوتے دیکھا اور وہ سب حیران تھے کہ اس کا سبب آخر کیا ہے، کہ ہمیں وہاں کسی آگ کی خبر تک نہیں پہنچی۔ جب آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو یہ خود بجھ گئی، اور بصرہ شہر کے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوتی دیکھی ہیں۔ وہی بات جس کی حدیث میں نشاندہی فرمائی گئی تھی کہ اس آگ کی روشنی میں بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ کیا تب مدینہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا؟ کیا اس دور کا کوئی تاریخی ثبوت ہمیں آج ملتا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہوا تھا اس وقت حیرت راحت میں ایک آتش فشاں پہاڑ جو کہ صدیوں سے خاموش ہے، اور جدید سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ آخری بار 654 ہجری میں لاوا اگلا تھا، اور یہ لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 30 کلومیٹر تک گیا تھا، اور یہ پگھلا ہوا لاوا ایک ایسے مقام تک جا پہنچا تھا جہاں سے مدینہ منورہ کا شہر صرف 12 کلومیٹر دور تھا۔ بہرحال دوستوں، خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 2.25 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا۔ یہ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہے، جنگ و جدال اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کی اس مارکہ آرائی میں خون انسان ارزا ہوگا۔ نبی برحق نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے ہی ہوش کے ناخن نہ لیے۔
دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں۔ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنے تئیں تیار۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد اموی میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ ٹکائے ہوں گے۔ ان کے تتبع میں بہت سے مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے۔ یہاں تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے پر تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ گویا تاریخ بھی تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اس پر غور فرمائیے اور ذرا ارد گرد دیکھیں تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا برہنہ پاننگ ڈھرنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں کئی علماء کا کہنا ہے کہ یہاں اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے، جہاں پہ کثرت سے لونڈیاں قیدی بنا کر لائی گئیں اور پھر ان لونڈیوں نے بچوں کو جنم دیا، پھر انہیں حرم میں رکھنے کا رواج ہو گیا۔ جبکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں نافرمان اولاد کی جانب اشارہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ حدیث کے دوسرے حصے پر غور کریں تو دبئی سے لے کر جدہ مقابلہ کس بات کا ہوتا ہے؟ آج کل کہ کس نے پہلی دوسری یا تیسری بلند عمارت تعمیر کی، کہاں زیادہ بڑا شاپنگ مال موجود ہے، غرور و تکبر اور شان و شوکت کے وہ مناظر جنہیں 1400 سال پہلے بیان کیا گیا تھا۔ اور پھر ایک اور روایت کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں چلنے والے بھوکے اور بے بس فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھوکے فقیر کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسا گھر تعمیر کرنے لگیں جنہیں کپڑوں کی طرح خوبصورت بنائیں گے۔ اس حدیث کو ایک اور مقام پر یوں بیان کیا گیا، آخری زمانے میں لوگ بہت سی مساجد تعمیر کر کے ان میں نقش و نگار کیا کریں گے، اور مسجد تعمیر کرنے والا اپنی مسجد کی سجاوٹ پر فخر کرے گا، اور پھر ان مساجد میں لوگوں کے دل عبادت سے ہٹ کر زیادہ عمارت کے حسن میں گم ہو جایا کریں گے۔ بہت سے صحابہ نے مسجد کی زینت سے ڈرایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی مسجد کو اس طرح آراستہ کرو گے جس طرح یہود اپنی عبادت گاہوں کو کرتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند مقام پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے گھروں کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کے لوگ انٹرنیٹ اور مختلف ذرائع کے غلط استعمال سے غیر مخصوص انداز میں شیطان کو گھروں کے اندر فتنے سے تعمیر کر دیا ہے۔ عرب ہر اس شے کو آسمان کہتے ہیں جو ان کے اوپر بلند ہو۔ سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا، یہاں تک کہ وہ فیافے تک پہنچے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فیافے کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنجر زمینیں۔ بہت سے علماء ان فیافوں سے مراد صحراؤں سے وہ بادہ نشین لیتے ہیں جو نئے انداز انٹرنیٹ کے بغیر ایک پل گزارا نہیں کر سکتے۔ دوستوں، قرب قیامت کی ایک اور علامت یوں بیان ہوتی ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا کہ وہ وہاں جا سکیں، حتیٰ کہ باجوج و ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ یہاں پھر کسی ایسی بستی کا ذکر اللہ بار بار فرما رہے ہیں جس کا نام بیان نہیں ہو رہا۔ قرآن شریف میں مکہ کا ذکر مکہ کے نام سے ہے اور مدینے کا ذکر یثرب کے نام سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ واضح اشارہ دیتے ہیں کہ وہ بستی کون سی ہے۔ فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کو گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہمیں اس بستی کا پتہ دیتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کا یقین نہ کیا
تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کی کہ یروشلم کا قرآن میں ذکر نہیں، مکہ اور مدینہ منورہ کے بعد یروشلم واحد شہر ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے، یعنی مسجد اقصی۔ کئی علماء کے نزدیک آخر الزمان تک یروشلم کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، اسی لیے اسے مقدس بادل سے ڈھانپے رکھا۔ اس کا ذکر تاریخی کتب میں نہیں، مگر اب آہستہ آہستہ پردے ہٹ رہے ہیں۔ یروشلم کے واقعات کا آغاز ہو چکا۔ موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے یروشلم کو جاننا لازم ہے، کیونکہ یہ شہر جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے اہم ترین ہے، وہ تاریخ کے اختتام اور وقت کے خاتمے کی طرف یہ جگہ اہم کردار ادا کرے گی۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہی بستی اس مسیحا کی آمد کا مرکز ہے، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا، اور وہ وہیں سے بیٹھ کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ واپس تشریف لائیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں عیسائیوں کے تمام عقائد کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا یقین ہے کہ یروشلم اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کو ختم کر دے گا، کیونکہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم سے وابستہ یادیں ابراہیم سے ہونے کے باوجود شدید اختلاف بھی رکھتے ہیں، اس لیے یقیناً سچا تو ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں اللہ یروشلم کی قسمت کا اعلان یوں فرماتے ہیں، جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جو اپنی 4 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پر برباد ہوا تھا۔ تاریخ اس پر 52 بار حملے اور 44 بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ گزرے 3500 سالوں کے لیے، عیسائیوں سے 2000 سالوں سے، اور مسلمانوں کے لیے 1400 سالوں سے مقدس ہے۔ 8 لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہاں 1204 عبادت خانے ہیں، جبکہ عیسائیوں کے لیے 160 گرجا گھر اور مسلمانوں کے لیے 73 مساجد اس شہر میں موجود ہیں۔ تورات کی تو نہیں، مگر انجیل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر 632 بار ہوا ہے۔ اس کی مغربی دیوار یعنی آج یہودیوں کے لیے دنیا میں کرۂ ارض کا مقدس ترین مقام ہے۔ ہیکل سلیمانی کا ذکر قرآن بطور مسجد کرتا ہے، اور 70 طویل روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی، تاکہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ کو بھیجا تھا، انہیں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر قرآن نازل کرنے والا بھی وہی خدا ہے جس نے تورات بھیجی تھی۔ حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے تمام نبی ان کی قوم سے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجنا فرض ہے۔ ابراہیم اور نوح میں تقریباً 3000 سال کا فرق بیان کیا جاتا ہے۔ نمرود کے آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم عراق سے اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر اس سے متعلق ارشاد ہوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو خالص خدا کی طرف جھکنے والا ہے۔ جب اللہ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکڑا منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دیا اور طے کر لیا حضرت ابراہیم وہیں رہیں گے، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے، تاکہ صرف سچ اور حق ارض مقدس کا نصیب ہو۔ یروشلم کی تاریخ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق اور سچ کی تصدیق کرے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار دیکھ کر بہت سے ماہرین اس بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو اجڑنے کے باعث نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام 16 مرتبہ قرآن مجید میں آیا۔ حضرت داؤد پہلے وہ پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی نصیب ہوئی۔ حضرت داؤد حضرت آدم کے علاوہ وہ واحد پیغمبر بھی ہیں جنہیں قرآن خلیفہ کے نام سے پکارتا ہے۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے کے 1000 برس پہلے بنی اسرائیل سے فلسطین تک کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت اسماعیل بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے ان کی مدد کے لیے بادشاہ کی دعا کی۔ سمائیل نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تصور نہیں کرتے۔ طالوت کی بادشاہت کی نشاندہی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا،
جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہونے کی علامت ہے۔ انبیاء کے مطابق اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تخنیاں جو موسیٰ کو کوہ سینا پر دی گئی تھیں اور ایک برتن میں من و سلوہ موجود تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں۔ داؤد نے ایک نوجوان کے طور پر طالوت کے لشکر میں تب شمولیت اختیار کی جب دشمن فلسطینیوں کا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ تمام اسرائیلی لشکر میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس مرحلے میں داؤد اس کے سامنے اترے اور اس کا قتل کر ڈالا۔ اس بے مثال جرت کے مظاہرے نے داؤد کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور طالوت نے اپنی بیٹی داؤد سے بیاہ دی۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد اسرائیلیوں کے حکمران ہو گئے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور پھر داؤد نے یروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق یہ محل جو وہ تعمیر کر رہے تھے ان کے بیٹے سلیمان کے دور میں ہی مکمل ہو چکے گا۔ تعمیر کافی عرصے تک جاری رہی اور سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی، اس لیے ہم اسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کی اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان جن کی حکمرانی کا ایک منفرد انداز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، جن کا قرآن میں 70 دفعہ ذکر ہے اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن کی یہ آیات کہ اے میرے پروردگار بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے اور 410 سال تک اپنی جگہ پر موجود رہا۔ حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑے اور نتیجتاً 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں بے شمار خون ریزی ہوئی اور آخر 7ویں صدی قبل از مسیح میں شرفاء قائن نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح تباہ کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ پر قائم نہ رہی اور تابوت سکینہ ایسے غائب ہوا کہ آج تک نہیں مل سکا۔ یہودیوں کو دونوں سلطنتوں سے باہر نکال دیا۔ 70 سال بعد عراقی بادشاہ سارس اعظم نے یہودیوں کو دوبارہ سلطنت میں آنے کی اجازت دے دی اور انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی، اور بادشاہ نے جو کہ تاریخ میں ظالم بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس نے خود اپنے خاندان کو مار ڈالا، اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو دوبارہ ہیکل سلیمانی شاندار انداز میں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی 430 سال تک قائم رہ سکا، لیکن تابوت سکینہ پھر بھی نہ مل سکا، جبکہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہ گئے۔ یہ ہیکل سلیمانی بھی تائتس کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومانوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی تو تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کر جانوروں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہ رہا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا یا تابوت سکینہ کہاں گیا۔ آثار قدیمہ کا مشاہدہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ موجودہ دیوار گریہ پہلے ہیکل کی نہیں بلکہ دوبارہ تعمیر کیے گئے ہیکل کی ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی تقسیم بھی انہی پہاڑوں میں کی گئی۔ ایسے ہی بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جب عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی تو عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی دوران وہ یہود جن کو ملک سے نکال دیا گیا تھا اور وہ قبائل کی شکل میں آباد تھے، وہ بھی عرب میں آباد ہو گئے اور مقامی بدو قبائل اور قبیلہ قریش سے اپنے تعلق کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہود حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی اولاد ہیں، جبکہ قریش حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی پہلی اولاد تھے، جن کو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے تھے۔ وہیں چشمے زمزم نکلا اور وہیں حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا قربان ہوا، اور وہیں قبیلہ جرہم آباد ہوا جس میں حضرت اسماعیل کی شادی کی گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق کعبے کی بنیاد حضرت آدم کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، لیکن وہ بے نشاں ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وہی جگہ کھود کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل کے 12 صاحبزادے تھے جو سب کے سب عرب کے مختلف قبیلوں کے سردار بنے، جبکہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ حضرت اسماعیل سے 15 سال چھوٹے تھے اور تب پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی۔
حضرت اسحاق کی قبر جنگلوں میں حضرت ابراہیم کی قبر کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت اسحاق کے دونوں بیٹوں کے درمیان تعلقات سیدھا تھے، اس لیے عیسو چند روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کے پاس چلے گئے، جبکہ حضرت یعقوب کی قوم بنی اسرائیل سے بہت سے نبی جیسے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت یعقوب کی قبر اسی پہاڑ کے ساتھ ہے جہاں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے جدا ہوئے، اور یہودی اس قربانی والے قصے کا تعلق حضرت اسحاق سے کر کے بتاتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب تورات میں شامل کر لیا ہے کہ حضرت ہاجرہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کی بیوی نہیں بلکہ کنیز تھی۔ یہودیوں نے ایسا بہت سے پیغمبروں کے بارے میں رد و بدل کیا ہے، کسی کو سولی پر لٹکا دیا ہے تو کسی کا سر قلب کر دیا ہے۔ دوبارہ تعمیر کروایا گیا ہیکل بھی تباہ ہو چکا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب فاتح یروشلم کے طور پر وہاں داخل ہوتے ہیں تو معلومات کے مطابق وہاں کوئی خون ریزی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مذہبی عمارتیں گرائی جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ اس وقت 4000 صحابی تھے۔ حضرت عمر نے عیسائیوں سے پوچھا، تمہارا مقام عبادت کس طرف ہے؟ حضرت عمر نے حضرت عیسیٰ کی موت پر بنائی گئی اس عالیشان عمارت کو دیکھ کر شدید غصہ کیا، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ کی موت کو غلط قرار دیا ہے۔ خلیفہ اسی مقام پر کھڑے تھے جب نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ یہیں نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر آج میں نے یہاں پر نماز ادا کر لی تو مسلمان گرجوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے اور حکم دیں گے کہ یہاں مساجد تعمیر کی جائیں۔ پھر حضرت عمر اس جگہ گئے جہاں کبھی ہیکل سلیمانی قائم تھا اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ عیسائی وہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ حضرت عمر نے دونوں ہاتھوں سے کوڑا اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے، جس پر دیگر صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ حضرت عمر نے ایک ماہر یہودی علماء کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن کی 17ویں اور 18ویں سورتیں تلاوت فرمائیں، جن میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور ہیکل سلیمانی کے واقعات تھے، اور پھر انہوں نے یہودی علماء سے کہا کہ وہ ایک بہترین مقام کا چناؤ کریں جہاں مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ یہودیوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن خلیفہ نے یہ کہہ کر یہ تجویز رد کر دی کہ اس مقام پر نماز پڑھنے سے مکہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا رخ یہودیوں کے مقدس مقامات کی طرف بھی ہو جائے گا۔ پھر عمر فاروق نے ہرر بادشاہ کی شاہی بالکنی کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے سادہ سی مسجد تعمیر کی تاکہ مسلمانوں کا رخ صرف مکہ کی طرف رہے۔ مسجد اقصیٰ میں اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو بلایا گیا، جو کہ حضرت محمد کی وفات کے بعد اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن صحابہ کی درخواست اور حضرت عمر کے اصرار پر وہاں پہلی اذان حضرت بلال نے دی۔ پھر وہاں سب نے خلیفہ کی پیروی میں نماز پڑھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ 50 سال بعد یروشلم میں عظیم و شان طرز تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ شہر بیت المقدس یا قدس کہلایا جانے لگا۔ پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج براق پر سوار ہو کر آسمانوں پر تشریف لے گئے، ایک عمارت کی تعمیر رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے، جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہے اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی اسی جگہ آ کر رکی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے اور چاندی کے تخت لگے ہیں اور اس مسجد کے 4 مینار ہیں۔ مسجد اقصیٰ روح زمین پر کعبے کے 40 سال بعد یعنی داؤد کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیامت کی ایک ایک دیوار یعنی اس جگہ پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اس دیوار کو جسے یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار گریا بھی کہتے ہیں، اور وہاں روتے نظر آتے ہیں۔ قبۃ الصخرہ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں بلکہ مسجد کے صحن میں جس مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والے گنبد نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق نے وہاں ادا کی تھی۔ یہ تذکرہ بھی عام ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیم کی حیا کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دنوں میں مقام ابراہیم پر اس طرح نماز پڑھتے کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے باہر بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز عطا فرما رہے تھے، اور ابھی 2 رکعت نماز ہی ادا فرمائی تھی کہ وہی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو اور جہاں بھی ہو اسی کی طرف رخ پھیرو۔ چنانچہ باقی تمام نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف کر کے ادا کی،
اور اسی بنیاد پر تبدیل کعبہ کی بنیاد پر مسجد سلوہ کا نام مسجد قبلین ہو گیا، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ قرآن میں یروشلم کا نام نہیں ہے، لیکن آخر الزمان کی علامت اس طرح بیان ہوتی ہے، اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راستی پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہو گے۔ پھر جب آخرت کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم دنیا کی قوموں میں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ اس آیت پر غور کر کے موجودہ اسرائیل کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا کے ہر ملک سے لوگ بشمول مسلمان ہجرت کر کے اسرائیل میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس پر ہمارا دل اللہ کی عظمت پر مزید قائل ہو جاتا ہے۔ یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب کچھ اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں اور اس کی دوبارہ تعمیر کے لیے اللہ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، جو سرخ گائے کی شکل میں ہوگا، جسے ذبح کر کے وہ جلائیں گے اور اس کی راکھ کے اسرائیل کے عوام کو پاک کریں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایمان ہے کہ ہیکل سلیمانی میں کوئی ناپاک عوام داخل نہیں ہو سکتی۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی دونوں کے نیچے وسیع سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، اور یہ کام پچھلے کئی سالوں سے منظم طور پر جاری ہے، اور دونوں عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں اور معمولی کا زلزلہ ان کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کھدائی کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش کرنا ہے، بلکہ دوستوں اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالم خوشی و سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس میں سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچیا کا صہیونیوں اور عیسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق؟ سب سے پہلے تو اس ابہام کو دور کرتے ہیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں، مگر اس کے قیام کے باقاعدہ آغاز کا انتظار ہے۔ اس کا آغاز یہودیوں کے قبلے ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو سے کیا جا رہا ہے۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی ازسر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہے۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکری کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچیا کا گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب اور مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا
مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہیں۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے ایمبریوس حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی، بے عیب سرخ رنگ کی بچیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی رو سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئی۔ 28 اگست کو دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی و گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ نیا ہیکل سلیمانی، جسے انگریزی میں تھرڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں، اس کی تعمیر کے لیے قائم ادارہ تھرڈ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اگست 2018 میں مطلوبہ رنگ و روپ کی حامل بچیا کا ایک گروپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں سے 2 جانوروں کو منتخب کر لیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک جانور کی قربانی دی جائے گی۔ یہ جانور اسرائیل کے کسی نامعلوم ملٹری بیس میں انتہائی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں اور اس مقام سے محض چند افراد ہی آگاہ ہیں۔ یہاں تک تو کوئی بات عجیب و غریب نہیں معلوم ہوتی کہ یہودی اپنا معبد یا ہیکل سلیمانی از سر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس میں کسی کا کیا لینا اور دینا، مگر گڑبڑ معاملات یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو صہیونی عین اسی مقام پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مسجد اقصی اور گنبد صخرہ واقع ہیں، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مطلب ہے مسجد اقصی کی شہادت۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تقریبات کا آغاز سرخ بچیا کی قربانی سے ہوگا۔ یہ سرخ بچیا کب قربان کی جائے گی، اس کی تاریخ کا تو ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال دوستوں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ تمام اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سچائی اور تعلیم کی پیروی کرنے کے بجائے مذہبی فرقہ بندی میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہے اور دوسرا راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے پاس آسمانی کتاب تو کوئی نہیں، لیکن انہوں نے خود ہی عقیدہ گھڑ رکھی ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں، اور دوسرے تمام فرقے حقیقی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ان لوگوں میں عرب کے مشرک اور دوسرے باطل پرست شامل ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ مذہبی فرقہ بندی بالکل فضول ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اور نیک عمل کرنا ہے۔ جو شخص ان دونوں اصولوں پر عمل کرے گا بس وہی سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر مشرکوں کا حال بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے کم نہیں۔ عرب کے مشرک بھی وہی بات کرتے ہیں جو اہل کتاب نے کی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہ یہودی اور عیسائی حق پر ہیں اور نہ مسلمان، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ تو صرف جاہل ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے یہ رہنمائی حاصل کر سکیں، اور نہ ہی 2000 سال کے عرصے میں ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 سال تک عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اس کے بعد ان میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ سب کے سب شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ ہزاروں میں سے کوئی اکا دکا ہی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ملتا ہے، ورنہ سب دین سے ہٹ گئے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہیں، یعنی ان کا دین سچا نہیں ہے۔ اس طرح جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں جھگڑتے ہیں۔ یہودیوں کا اعتراض یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہہ کر کفر کیا، اور عیسائیوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انجیل کو بھی نہ مانا، لہٰذا یہ گمراہ ہوئے۔ فرمایا یہ دونوں فرقے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں گروہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب پوری صورتحال کو اثر نو ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ مشرکین عرب کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس کھلے تضاد کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ صرف اسلام اور مسلمان دشمنی کا ہے۔ اس دشمن کے جذبے نے ان کے درمیان ایک اتحاد پیدا کر دیا ہے۔ ان کے آپس کی دشمنی مسلمانوں سے دشمنی کے سامنے دب کر رہ گئی ہے، اور وہ دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حقیقت اور صداقت صرف ہمارے درمیان دائر ہے، اسلام اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام سراسر گمراہی کا نام ہے اور مسلمان بلا تفریق گمراہ ہیں۔ ہماری آپس کی دشمنی پر نہ جائیے، مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل متحد اور ایک رائے ہیں۔ سو ناظرین، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا آپس میں اختلاف اور پھر مشرکین عرب اور ان کا آپس میں اختلاف دنیا میں اس کے فیصلے کی ایک ہی شکل تھی۔ دنیا میں اس کے فیصلے کی ایک ہی شکل تھی کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، اور اس طرح ان کے تمام اعتقادی اور عملی اختلافات کا حل انہیں مل جاتا، کیونکہ جب بھی امتیں اختلافات کا شکار ہوئی ہیں تو نئی نبوت اور نئی شریعت نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے تمام دنیا کے اختلافات کے ختم ہونے کی سبیل پیدا ہوئی، لیکن یہود و نصارہ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اس لیے اب دنیا میں تو ان کے اختلافات کے حل ہونے کی کوئی صورت نہیں، صرف ایک صورت ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انتظار کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان حقائق کو کھول کر رکھ دے گا جنہیں آج تسلیم کرنا انہیں مشکل ہو رہا ہے، لیکن وہ فیصلہ ایسا ہوگا جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس فیصلے کی روشنی میں انہیں تلافی معافات کی مہلت نہیں ملے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں یہ ہمیشہ کی سزا کے حوالے کر دی جائیں گے۔ ناظرین، یہود اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا ایک تعلیمی نظام بھی رکھتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، ان کے مدارس کے نام سے قائم تھے اور اپنی قوم کی تعلیمی اور مذہبی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ ان کے اس علم کا تمام اہل عرب پر ایک رعب تھا، چنانچہ مشرکین عرب اپنا ہم مذہب نہ جانتے ہوئے بھی ان کے علم سے مرعوب رہتے تھے، اور جب بھی کبھی کوئی مذہبی بحث چھڑتی تو وہ عموماً انہی کی طرف رجوع کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ یہود علماء مشائخ نے اپنے توراہ، تقوی اور تقدس کا ایسا بھرم قائم کر رکھا تھا کہ خواہی نہ خواہی ان کی مخالفت کو ایک اہمیت دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی عرب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ مذہب کو جاننے والے اور اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے اگر یہ اس نئے نبی کو مان لیتے ہیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی سچا نبی نہیں، ورنہ یہود کبھی اس سے انکار نہ کرتے۔ تفسیر در منشور میں حضرت ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ جب نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علماء بھی وہاں پہنچے۔ دونوں فریقوں نے وہیں خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہوئے آپس میں مباحثہ شروع کر دیا۔ یہودیوں میں ایک شخص رافع بن حریمہ تھا، اس نے نصارہ سے کہا کہ کسی چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کے بھی منکر ہوئے۔ نصارہ کو جو مقابلے میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے ایک شخص نے یہودیوں سے کہا کہ تم کس چیز پر نہیں ہو، کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تمہارے دین کی کوئی اصلیت اور بنیاد نہیں، اللہ کے کسی نبی یا اللہ کی کسی کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے۔
اور تورات شریف کے کتاب اللہ ہونے کے منکر ہو گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی دشمنی ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 100 سال پہلے شد و مت سے جاری تھی۔ عیسائیوں کے نزدیک یہودیوں کے جو بڑے بڑے جرائم تھے اور جن کی بنیاد پر یہودی قابل گردن زدنی سمجھے جاتے تھے، ان بڑے بڑے جرائم میں واضح کر دوں کہ یہودی حضرت مریم پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگاتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خاکم بدھن ناجائز بچہ قرار دیتے ہیں۔ قرب قیامت یہودی عیسائی علیہ السلام کی آمد کو نعوذ باللہ دجال کی آمد تصور کرتے ہیں۔ یہودی عیسائیت کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ انہی جرائم کی بنیاد پر عیسائیوں کے نزدیک یہودی قوم انتہائی قابل نفرت قوم رہی ہے۔ عیسائی انہیں روئے زمین پر سب سے شریر اور خبیث مخلوق قرار دیتے تھے اور جہاں پاتے تھے قتل کر دیتے تھے۔ حال یہ تھا کہ ابتدائی دور میں جب یورپ میں طاعون یا قالی وبا پھیلی جس کے باعث لاتعداد ہلاکتیں ہوئیں تو عیسائیوں نے اس کا سبب یہودیوں کو ٹھہرایا، حالانکہ خود عیسائی بھی اس مرض میں ہلاک ہو رہے تھے۔ یہاں یہودیوں کی جلاوطنی کے حوالے سے بھی یہ بات واضح رہے کہ 586 میں شاہ بابل نے یروشلم پر قبضہ کیا اور عبادت خانے کو تباہ کر دیا۔ 472 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ انہولنس نے یروشلم پر حملہ کر کے سلیمانی ہیکل کا نام و نشان مٹا دیا اور اسے بت خانے میں تبدیل کر دیا۔ 132 میں رومی بادشاہ ہیڈریان نے یروشلم کو ایک بار پھر تباہ و برباد کر دیا۔ 1228 عیسوی میں اسپین میں یہودیوں کو قانونی طور پر لباس کے اوپر نمایاں نشان آویزاں کرنے کا حکم دیا گیا۔ 1266 عیسوی پولینڈ کے گرجاؤں نے فیصلے صادر کیے کہ یہودی عیسائیوں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ 1321 عیسوی فرانس میں ایک گڑھے میں 160 یہودی دفن کیے گئے۔ 1355 عیسوی اسپین میں ایک مشتعل ہجوم نے 12,000 یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1391 عیسوی میں میجورکا جزیرے میں 50,000 یہودی تہ کیے گئے۔ 1391 عیسوی میں سسلی میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ 1492 عیسوی کیسٹائل میں یہودیوں کو علیحدہ علاقے میں رہنے اور امتیازی پٹی پہننے پر مجبور کیا گیا۔ 1420 عیسوی لیون فرانس سے یہودیوں کو نکال باہر کیا گیا۔ 1492 عیسوی اسپین میں 1,60,000 یہودی ملک بدر کیے گئے۔ 1492 سسلی اور مالٹا سے یہودیوں کو نکال باہر کیا گیا۔ پولینڈ نے پہلی مرتبہ یہودی حد بندی کا آغاز کیا۔ یہودیوں کو ایک مخصوص علاقے میں محدود کرنے کو یورپ میں گھیٹو کی اصطلاح سے پکارا جاتا ہے۔ 1498 عیسوی میں پرتگال میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہنے دیا گیا۔ 1935 سے 1941 عیسوی تک ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو انسانیت سوز سلوک سے دوچار کر کے عظیم تباہی مچائی۔ یہودی اس سانحے کو ہولوکاسٹ کہہ کر پکارتے اور بے حد مبالغے سے کام لے کر دنیا کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں۔ ہٹلر یہودیوں کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک چرچ نے یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادموں کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دیں اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اسی وقت چونکہ پرانے زمانے کا چرچ سود خوری، پیسے کی سود سمیت لین دین اور ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تھا، یہودیوں نے عیسائی اکثریت کے لیے ساہوکاروں کا کردار ادا کیا۔ فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار نے زیون کے بڑوں کے پروٹوکولز تیار کیے۔ پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے منٹ شامل تھے، جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔
پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا ہے، جن میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی شامل ہے۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، 7,000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی رہ گئیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرچیوں کی وجہ سے ان پوگروموں کو کرسٹل ناخت یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ پوگروموں کی بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد ختم ہو گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد جرمن اور آسٹرین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارک اور تیراکی کے پولوں میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ 70,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خالص سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 7 نومبر 1948 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک اوریون پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں میں یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا یا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 میں یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دے دیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارہ کا نام دیا گیا۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر ایک کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیچ متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا، جس پر کالے حرفوں میں جوڈ لکھا گیا تھا، جو جرمن زبان میں یہودی کا لفظ تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمنی سے باقاعدہ جلاوطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 سے یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر آپ یہ لفظ بولتے یا استعمال کرتے ہیں یا اپنی کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا، یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ نسل کشی جس قوم کی بھی ہو، وہاں گانا سنتے سنتے تو کسی کی موت نہیں آ جاتی۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، چیخ و پکار، بچوں کے سامنے ماں باپ کا قتل اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری، بالکل ویسے جیسے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپس میں مسلمانوں کی گئی۔ مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کے جیلوں سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔
انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھایا اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لے گیا، ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے، جبکہ مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کے آڑ میں گانے چلائے گئے۔ ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دیں۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، تھک جاتے، پھر شراب پینے جاتے، شراب پیتے اپنے اوپر انڈیلتے، کہکہے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح ان کیمپس میں صرف انسانی گوشت اور خون تھا، لاشوں کا اس طرح مسئلہ کیا گیا کہ کسی کی بھی پہچان نہ ہو سکی۔ تمام جسمانی اعضاء کو اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ مرنے والوں کے گھروں، باغات اور کھیتوں پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم توریت کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا۔ یا آپ کو اکثر دیوار گریا پر ماتھا رگڑتے روتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ زیادہ تر جنونی جو زائونسٹ کہلاتے ہیں، دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں، درندے سے زیادہ سفاک ہیں۔ یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ یہودیوں کو گرم تیل میں ڈال کر کہا کرتا تھا کہ یہودیوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً دنیا کے کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی طاقت ایسی اٹھتی رہی ہے جو یہودیوں کو خوب مارتی کھدیڑتی رہی، اور جہاں کہیں بھی وہ بغیرت رہے ہیں، اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مواقع کی بنا پر کسی دوسرے ہی انسانی گروہ کی حمایت میں آ جانے کی وجہ سے رہے۔ موجودہ یہودی قابض اسرائیل بھی سعودیہ، برطانیہ اور امریکہ کی حمایت میں ہی قائم ہوئی ہے اور باقی ہے۔ یہ حمایت جس وقت بھی ہٹے گی، اس قابض اسرائیل کا حشر دنیا دیکھ لے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو فنا نہیں کرنا چاہتا بلکہ نمونہ عبرت بنا کر باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس پر مسلسل عذاب کا کوڑا ہی برستا رہتا تو یہ کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کے باقی رہنے کا انتظام کر دیا ہے کہ کہیں وہ پیٹی جاتی ہے تو کہیں اسے پناہ بھی مل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی مگر یہ کہ اس سے پہلے مسلمان یہودیوں سے آخری مارکا لڑیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہودی اگر کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے، ادھر آ اور اس کو قتل کر دے۔ سوائے شجر غرقت کے وہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا۔ غرقت ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہو کر صلیب کو توڑ ڈالنے والے عمل، خنزیر کو قتل کر کے دنیا سے مٹا دینے، دین اسلام کے حکم کو دنیا پر نافذ کر دینے اور اسلام کے علاوہ وہ ہر قانون اور دستور کو باطل کر دینے والی یہود کے نزدیک ہر ناگواری کے باوجود کہ انہیں خوب معلوم ہے ایسا ہو کر رہے گا اور ان کی سازشوں پر حق غالب آ کر رہے گا، ان ظالموں نے کھلا انکار کرتے ہوئے کفر و شر اور فساد و دہشت گردی کی راہ پر چلنا آخر زمانے تک اختیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، ہٹلر کا ماننا تھا کہ یہودی دنیا کی ذلیل ترین قوم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی و قاتل ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھنے کے باوجود ایک دوسرے کو کافر گردانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر قسم کے اختلافات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں ہم آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔